اندھیروں کا شہر سیریز ایپیسوڈ نمبر 2 واپسی کا ٹکٹ ریلوے اسٹیشن نمبر 6 ریل نمبر 999۔ یہ آواز ہمیشہ اس کے کانوں میں گونجتی تھی کیونکہ اس ریلوے اسٹیشن پر کبھی بھی 999 ریل نہیں آئی تھی۔ محض یہ ایک ہوا کا جھونکا ہوتا تھا اور 999 نمبر ریل بہت تھوڑی ڈیوریشن کے لیے اس ریلوے پر گزرتی تھی۔ ثنا وہاں بینچ پر بیٹھی اسی ریل کا انتظار کرتی تھی۔ 20 سال گزر گئے تھے۔ ہر سال میں ایک دفعہ یہ ریل اسٹیشن نمبر 6 سے رات کے 3 بجے کے ٹائم گزرتی تھی۔ یہ سال میں ایک بار ہوتا تھا دوستو، اور ثنا جس کو لوگ پاگل اور بے وقوف سمجھتے تھے وہ ہر سال اس رات کا انتظار کرتی تھی، اور وہ ہر سال ریل نمبر 999 کا انتظار ریلوے اسٹیشن نمبر 6 پر بینچ پہ بیٹھی کرتی تھی، اور اسے احساس ہوتا تھا کہ صرف چند سیکنڈ کے لیے ایک ہوا کا تازہ جھونکا وہاں سے گزرتا تھا، لیکن اس تھوڑے سے لمحے میں وہ سب کچھ دیکھ لیتی تھی جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے سامنے سے ریل گزرتی تھی جس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جن کے فیس یعنی چہرے نظر نہیں آتے تھے۔ ان میں سے صرف ایک چہرہ نظر آتا تھا جو ثنا کا ہسبینڈ تھا۔ ثنا کے بارے میں ارد گرد کے لوگ کہتے تھے کہ جب وہ جوان تھی اور اس کی شادی فیضان نام ایک لڑکے سے ہوئی تھی تب یہ دونوں ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے اور اپنی پہلی عید گزارنے کے لیے گاؤں جا رہے تھے، لیکن ان کو جو ٹکٹس ملے تھے وہ رات کی 3 بجے کے ریل کی تھی، اور اسی طرح یہ دونوں وقت پر پہنچے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، یہ لوگ ریل کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ لوگ 2:30 بجے پر ریلوے اسٹیشن میں موجود تھے، لیکن جیسے ہی 3 بج گئے ایک ریل آئی اور یہ دونوں اس کے اندر بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں دیکھا گیا کہ ثنا وہاں اکیلی کھڑی ہے ریلوے اسٹیشن پر، لیکن اس کا ہسبینڈ فیضان نہیں تھا۔ وہ سب لوگوں کو یہ بتا کے تھک گئی تھی کہ کوئی ریل تھا جس میں ہم دونوں سوار ہوئے، لیکن جب میں نے ایک جھٹکا فیل کیا تو میں واپس ریلوے اسٹیشن پر اکیلے کھڑی تھی، لیکن اس ریل میں جتنے لوگ تھے انہوں نے فیضان کو جکڑ لیا تھا۔ کیا وہ ریل سچی میں ریل تھا یا کسی ہوا کا جھونکا، کسی بھوت پریت کا ریل، کسی ہوائی مخلوق کا ریل؟ ہاں، ثنا کہتی ہے کہ اس کا نمبر تھا 999، اور باقاعدہ ریلوے اسٹیشن میں اس کے لیے اناؤنسمنٹ بھی ہوئی تھی کہ ریل نمبر 999 ریلوے اسٹیشن نمبر 6 پر پہنچ چکی ہے۔ مسافروں سے درخواست ہے کہ اپنی چیزوں سمیت ریل میں بیٹھنے کی تیاری کریں، کیونکہ ریل زیادہ دیر نہیں رکے گی، صرف چند سیکنڈ کے لیے رکے گی اور واپس چل پڑے گی، لیکن اتنی تیزی سے جائے گی کہ پھر کوئی بھی بھاگ کے اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر پائے گا، یعنی اس تک نہیں پہنچے گا۔ وہ روز رات کو گلیوں میں بھٹکتی رہتی تھی اور یہ صدا بلند کرتی تھی، ریل نمبر 999 اسٹیشن نمبر 6 پر پہنچ چکی ہے۔ یہ کہانی ثنا کی ہے۔ اب اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ کیا پتہ جب یہ لوگ 2:30 بجے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو شاید 3 بجے تک جو ریل آنی تھی وہ ریل نہیں آئی تھی، ابھی پہنچی نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے
ایک ایسی ریل آئی تھی جو پراسرار طور پر غائب ہے، جس میں فیضان بیٹھ گیا تھا۔ اگر فیضان اور ثنا دونوں ہی اس ریل میں بیٹھ گئے تھے تو پھر ثنا واپس کیسے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تھی اور فیضان اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ ثنا ماں بننے والی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ثنا کہتی ہے کہ وہ جیسی ہی ریل میں بیٹھ گئی اور جب اس نے ایک جھٹکا فیل کیا اور دوبارہ اس نے خود کو ریلوے اسٹیشن کے بینچ پر بیٹھا ہوا پایا تو اس نے جیسی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ 6 ماہ کی پریگننٹ تھی، لیکن اب اس کا پیٹ بالکل پلین تھا، بالکل صحیح حالت میں تھی۔ وہ ڈاکٹروں سے اس کے گھر والوں نے معائنہ کرایا تو انہوں نے بھی ایک پراسرار طور پر رپورٹ درج کیا کہ ہاں یہ پیشنٹ ہماری ہی پیشنٹ ہے اور اس کی پریگننسی کا 6واں مہینہ تھا۔ بچہ بالکل صحت مند تھا، ہاتھ پاؤں سب کچھ موومنٹ بھی ہو رہا تھا، لیکن اب تو ایسا ہے جیسے وہاں کچھ نہیں ہے، یہ تو پریگننٹ یعنی حاملہ ہی نہیں تھی۔ یہ سب لوگوں کے لیے ایک جوک تھا، لیکن ثنا کے گھر والوں پر اور ثنا پر جو گزر رہی تھی وہ صرف ثنا ہی جانتی تھی۔ لوگ ثنا کو پاگل اور بیوقوف سمجھتے تھے، اس کو پوزیسڈ سمجھتے تھے کہ ایک بیوقوف عورت ہی رات کو ہر سال میں ایک دفعہ اسٹیشن نمبر 6 پر ایک ایسے ریل کا انتظار کرتی ہے جس کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ اس کیس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک پولیس انسپکٹر نے جب اس رات کی پوری ڈیٹیل نکالی کہ کس ریل نے آنا تھا جس میں فیضان اور ثنا کو سوار ہونا تھا، تو وہاں پر اس رات کوئی ریل نہیں آیا تھا اور نہ کسی ریل کے بارے میں یہ انفارمیشن لکھا تھا کہ رات کے 3 بجے ریل آئے گی، بلکہ وہاں تو کسی بھی ریل نے اس رات 3 بجے نہیں آنا تھا۔ ہاں، اگر کوئی مسافر ریل جو اس ریلوے اسٹیشن سے گزر رہی ہو گزر سکتی تھی، لیکن اس رات اس اسٹیشن کا کوئی بھی ٹکٹ ایسا نہیں تھا جو 1 بجے کے بعد کا کسی ٹرین کا تھا۔ اس اسٹیشن پر جتنے بھی لوگ اس رات تھے وہ صرف 1 بجے تک تھے، یعنی 1 بجے پر آخری ٹرین نے آنا تھا جس میں لوگ سوار ہو کے چلے گئے اور بس یہ ریلوے اسٹیشن پھر خالی ہوا، کیونکہ اس رات کوئی بھی ایسا پیسنجر نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا ریل تھا جو 1 بجے کے بعد آنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ کیس کافی گمبھیر بنا۔ پولیس انسپکٹر پہلے تو یقین نہیں کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا شاید ان لوگوں کو ٹائم میں مسٹیک ہوا ہے، شاید ان کا ٹرین 1 بجے کا تھا لیکن یہ لوگ 3 بجے پہنچے تھے اور ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کیس کے گہرائی میں جانے کے بعد پولیس کو یہ علم ہوا کہ ان کے ٹکٹ پر جو سائن تھا وہاں اس سائن یعنی اس نام کا کوئی بھی بندہ ریلوے اسٹیشن پر کام نہیں کرتا تھا۔ پھر یہ لوگ اس سائن کو ڈھونڈنے میں 4-5 مہینے لگا گئے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا اور سائن والی بات بالکل دھپ گئی۔ حیرانی کی بات تھی کہ ان کو ٹکٹ کس نے دیے تھے۔ کہانی وہاں سے ہی شاید شروع ہوتی ہے کہ ان کو آخر کار ٹکٹ دیے کس نے تھے، اور پھر جس نے دیے تھے وہ خود شاید انسانوں میں سے نہیں تھا۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ فیضان جب ٹکٹ خریدنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر گیا تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو گیا تھا، اسی لیے انسپکٹر نے اس کیس میں یہ لکھ کے اس کیس کو کلوز کیا کہ رات کو 11 بجے جب وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو عموماً تو 11 سے لے کر صبح تک ریلوے اسٹیشن پر اگر ریلوں کو آنا ہوتا ہے اور پیسنجر کو اس میں سوار ہونا ہوتا ہے تو ہوتا ہے ہلا گلا، لیکن اس رات کی جب ڈیٹیل نکالی گئی تو اس رات بھی بہت کم ریل وہاں سے جانے کے لیے تھے اور شاید فیضان کے ساتھ یہ حادثہ
وہاں سے ہوا کہ جب یہ رات کو 11 بجے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو اس کو جو ٹکٹس دیے تھے شاید اس وقت ریلوے اسٹیشن بند تھا، یعنی ٹکٹس والی جگہ بند تھی، اور اس کو کسی غیر مرئی مخلوق نے وہ ٹکٹ دی تھی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ غیر مرئی مخلوق سے مطلب یعنی کوئی ہوائی مخلوق، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی آتما، کوئی بھٹکتی ہوئی روح، جو بھی آپ اپنے زبان میں اس کو کہتے ہیں، اسی نے شاید فیضان کو ٹکٹ دی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ایسی مخلوق آپ کو کسی کام کو کرنے کے لیے کہتے تو اسی کے حساب سے سب کچھ ہوگا۔ اس پر 3 یعنی 3:30 بجے کا ٹائم درج تھا۔ اب 3:30 بجے پر کسی ٹرین کو اس رات نہیں آنا تھا، جبکہ ثنا اور فیضان کسی ٹرین میں بیٹھے تھے، سوار ہوئے تھے۔ اب اگلا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ثنا کو کیوں چھوڑا گیا؟ اگر فیضان ان لوگوں کے قبضے میں آ گیا یا جناتوں کی وجہ سے اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ ٹرین اس کو کہاں لے کے گیا ہے، تو ثنا کے ساتھ جو ہوا وہ کیا تھا؟ اس کا بچہ جو کہ بالکل غائب تھا، اور ثنا واپس ٹھیک ٹھاک حالت میں اسی ریلوے اسٹیشن پر موجود تھی۔ اس کیس کا آج تک ایک المیہ ہے جو کہ سولو نہ ہو سکا۔ دوستو، آپ لوگ اگر کمنٹ کرنا چاہتے تو ضرور اس کے بارے میں بتائیں، اگر کسی نے یہ سٹوری سنی ہے پوری، ویسے پوری مل نہیں رہی، بس یہاں تک ہی ہے، اور یہ کیس اب کلوز ہے۔ ثنا اسی طرح ہر سال میں ایک دفعہ اس ریلوے اسٹیشن پر جا کے بینچ پہ رات کی 3:30 بجے بیٹھی ہوتی ہے، اور یہ اسٹیشن نمبر 6 ہوتا ہے، اور وہ ریل نمبر 999 کا انتظار کرتی ہے، جس پر وہاں کے جتنے بھی چوکیدار اور عاملہ ہے وہ انہیں سمجھاتے کہ ایسا کوئی ٹرین نہیں ہے جس کا نمبر 999 ہو۔ وہ کہتی ہے ہوتا ہے، رات کے 3:30 بجے یہاں سے گزرتا ہے، شاید اس کو نظر آتا ہے وہ ہوا کا جھونکا جیسا ٹرین۔ دوستو، یہ ایک سیریز ہے، اس کو ضرور آپ لوگ، اس کا ہر ایپیسوڈ بہت فینٹاسٹک بنا ہے، آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ تھینک یو۔